عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ درس جمعے میں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ جمعے کو قسط پنجم کی تکمیل اور آج قسط ششم یعنی چھٹی قسط کا آغاز۔ اموریہ کے پوپ نے جو علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھی، ان میں سے ایک علامت کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرکھ لیا کہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے نبی آخر الزمان، غربا اور مساکینوں پر لٹائیں گے۔ یہ نشانی اور اس کی تفصیل پچھلے جمعے کو آ چکی تھی، پچھلے جمعے کے درس میں۔ ایک نشانی اور تھی کہ ہدیے کا مال قبول فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محنت مزدوری فرمایا کرتے تھے اور حقل حلال۔ ایک بات ذہن نشین فرما لے، حلال کی کمائی کا مزاج ہے کہ نیکیوں کی طرف مائل کرے، نیکیوں کی طرف، اور حرام کی کمائی کا مزاج ہے برائیوں کی طرف مائل کرے، برائیوں کی طرف۔ تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محنت کی، مزدوریاں کی، اور تھوڑی سی کھجوریں بنیت ہدیہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے اور فرمایا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ حالات تو سب معلوم ہو چکے تھے، اور اموریہ کے پوپ نے جو تفصیل بتائی تھی من و ان جو کی تو موجود تھی، ساری نشانیاں، ساری علامتیں جو کی تو من و ان۔ حضور کی خدمت میں تشریف لائیں اور اے اللہ کے نیک بندے، یہ میں کھجوریں بطور ہدیے کے لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیں۔ آقا نے بصر و چشم قبول فرمائی۔ اموریہ کے پادری نے جو آسمانی کتابوں کے توسل سے جو ریفرنس دیے تھے، جو حوالے دیے تھے، ایک مکمل یہ بھی، یہ علامت پوری۔ تیسری علامت بتائی تھی کہ خاتم النبیین کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، خاتم اسٹیمپ، مہر، خاتم النبیین۔ اب یہ علامت باقی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی اور خدا سے دعا کرتے تھے بار الہ اس نشانی کی بھی زیارت کرا دے، اس علامت کی بھی زیارت کرا دے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو اور میں خاتم النبیین پر ایمان لاؤں۔
کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، لک و دک صحراؤں کے سفر کیے ہیں باپیادہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں، جنت البقیع، جو آج مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے۔ صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ نشانیاں بھی ہیں، امہات المومنین کی نشانیاں بھی ہیں۔ ہم نے مناسک حج کی پرانی کتابوں میں وہ نقشہ بھی دیکھا ہے، اور میری ایک کتاب آئی تھی حج کا آسان طریقہ، تقریباً 22-23 صفحوں پر اس کا مقدمہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس میں میں نے وہ نقشہ چسپاں کیا تھا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس نقشے کے اعتبار سے پہچان لیں گے کہ جنت البقیع میں امہات المومنین کہاں ہیں، حضرت عثمان غنی کہاں ہیں، آپ کی پھپھیاں کہاں ہیں، حضرت عباس، سب کو پہچان لیں۔ لیکن آج کی دور حکومت نے تمام نشانیوں کو ختم کر دیا۔ غلطی ہماری بھی ہے، ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہے، وہاں ایک ستون ہے اوپر تک، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، دیکھا، 9 نمبر لکھا ہوا ہے، فون نمبر لکھا ہوا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، ایڈریس مکمل لکھا ہوا ہے، ماں نمبر آپ کے مکان کا۔ کیا بدتمیزیاں ہیں کہ اللہ میاں تمہیں فون کرے گا وہاں سے۔ یہ تمام باتیں جہالت پر مبنی ہے۔ وہاں تو براہ راست اللہ سے مانگو، عرفات کا میدان ہے۔ علمی عرفات کے میدان سے حاجی کو مایوس نہیں کرتا۔ ان تمام حرکتوں سے پریشان آ کر حکومت سعودیہ نے ساری نشانیاں ختم کر دی، اور اچھی بات ہے، ورنہ ایک نئی بدعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اچھی بات ہے۔ بہرحال اب جنت البقیع ایک بہت مقدس قبرستان ہے، آقا وہاں تشریف فرما ہے۔ سلمان فارسی کو پتا چل گیا کہ حضور وہاں تشریف فرما ہے، دوڑے دوڑے اپنے باغ میں سے اپنے مالک سے اجازت لے کر، تو آقا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ اس تمنا میں تھے کہ چادر سر کے اور میں حضور کی وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ اتفاق سے چادر سر کی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت نظر آ گئی، اور یوں ہی لپک کے بوسہ لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ یا رسول اللہ، یہ 3 نشانیاں بتائیں تھی عموریہ کے پوپ نے، یہ ساری علامتیں جوں کی تو من و عن آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، خاتم الامم ہیں، خاتم الکتب ہیں، خاتم الامہ ہیں۔ فارسی جانتے ہیں سلمان فارسی، جس کو آج اپنی زبان میں پرشین بولتے ہیں آپ، عربی زبان سے ناواقف۔ اب یہ تمام سرگزشت اپنی رویداد سفر حضور کو سنانے بیٹھے، صحابہ بھی ارد گرد ہیں، لیکن سلمان فارسی فارسی زبان بول رہے ہیں،
آقا فارسی زبان سے واقف نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے یہودی عالم کو بلاؤ جو عربی اور فارسی زبان پر کمانڈ رکھتا ہو، مکمل عبور حاصل ہو، تاکہ ترجمہ کر کے بتائیں. ایک یہودی کو بلایا جو عربی اور فارسی زبان پر جس کو مکمل عبور تھا. فرمایا سلمان فارسی کا ترجمہ کرو اپنی عربی زبان میں. یہودی اس ٹرانسلیٹر کی شرارت، سلمان فارسی زبان میں حضور کی تعریف فرما رہے ہیں، اپنی رویداد غم سنا رہے ہیں، اور اس کمبخت نے الٹا ترجمہ شروع کر دیا. اے اللہ کے نبی یہ تو آپ کو گالیاں بک رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا. سلمان کہ آپ اس لیے میرے پاس تشریف لائے ہو کہ مجھے گالیاں بک. فوراً جبرائیل تشریف لے آئے. یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول لیا یہودی، یہ یہودی جھوٹ بول لیا ہے، یہ ترجمہ غلط کر لیا ہے، یہ مبالغہ آرائی سے کام کر رہا ہے. سلمان فارسی تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور سلمان فارسی نے یہ الفاظ آپ کی شان اقدس میں بیان کیے ہیں. حضور نے کہا یہودی سے کہ یار تم تو جھوٹ بول رہے ہو، میرا سلمان تو میری تعریف کر رہا ہے اور تم اس کا الٹا ترجمہ کر رہے ہو. اس یہودی نے کہا کہ آپ تو فارسی زبان نہیں جانتے تھے، اتنی دیر میں آپ نے کیسے سیکھ لی زبان؟ فرمایا ہاں، ایک لمحہ پہلے میں فارسی زبان سے ناواقف تھا، ایک لمحہ بعد اللہ نے مجھے پوری زبان سکھا دی. بہت بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت میں یہودی نے کہا اب تک تو میں آپ کی طرف سے بہت بڑا حسد رکھتا تھا، لیکن اب میں جان گیا کہ واقعی آپ خاتم النبیین ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہودی ایمان لے آیا. جبرائیل سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل میرے سلمان کو عربی زبان سکھاؤ. جبرائیل نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر لو اور منہ کھول دو. ذرا سا لعاب دہن جبرائیل نے سلمان کے منہ میں ڈالا اور فر عربی زبان بولنے لگے. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے.